الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں، تو ہمیں جو کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو ملے گی۔ سب سے پہلے ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث شامل کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے درود پاک کی فضیلت سنی کہ جو شخص مجھ پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجیں اور ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں، تو انشاءاللہ ہماری مرادیں بھی پوری ہوں گی اور ہم انشاءاللہ جلد مکہ مدینے کی زیارت کو بھی جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواں موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا نام؟ غلام طہا تاری۔ غلام طہا بھائی، آج آپ ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ ماشاءاللہ، چلیں شروع کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے، زیبا کہوں تجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بلا لو پھر مجھے شاہ
مدینے میں پھر روتا ہوں تیرے در پر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے نام سے ہی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں، اور آج بھی ہم آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کا آپ کو ایک واقعہ بتائیں گے۔ جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ غور سے سنیں، ان سے آخر میں سوال بھی ہوں گے، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں سن رہے تھے۔ آج بھی ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، یہ واقعہ ہے 9 ہجری کا۔ کب کا واقعہ یہ؟ 9 ہجری۔ اور اس سال حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 9 ہجری کو کیا ہوا تھا؟ حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا تھا، آج جو واقعہ ہے اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 150 لوگوں کو بھیجا کہ وہ قبیلہ تئی کے جھوٹے خداؤں کو ختم کر دیں۔ قبیلے کا نام کیا تھا؟ تئی۔ قبیلہ تئی کے جھوٹے خداؤں کو ختم کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کے جھوٹے خداؤں کو ختم کر دیا اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی گرا دیا، اور کچھ اونٹوں، بکریوں اور کچھ لوگوں کو پکڑ کر مدینہ شریف لے آئے۔ ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی تھی۔ اب جو قیدیوں کو پکڑ کے لائے تھے اس میں کون تھی؟ حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طائی کے جو بیٹے تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ وہاں سے ملک شام چلے گئے۔ جب ان لوگوں نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگوں نے اس قبیلے کو، عبادت گاہوں کو ختم کیا، تو ان کے جو بیٹے تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، تو وہ ملک شام چلے گئے۔
حاتم طائی کی بیٹی جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میرے بھائی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں بہت کمزور ہوں، آپ مجھ پر احسان کیجئے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ اب یہ کس نے کہا؟ حاتم طائی کی جو بیٹی تھی اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے والد انتقال کر گئے اور میرا جو بھائی ہے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گیا ہے، میں بہت کمزور ہوں، آپ مجھ پر احسان کیجئے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کو چھوڑ دیا اور سفر کے لیے ایک اونٹ بھی عنایت فرمایا۔ اب قیدی تھی حضور کی، تو حضور نے قیدی کو تو چھوڑا، ساتھ میں حضور نے ایک اونٹ بھی دیا سفر کے لیے۔ اب یہ مسلمان ہو کر، اب جب اونٹ دے دیا، یہ مسلمان ہو کر اپنے بھائی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی اور اپنے بھائی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق کے بارے میں بتانے لگی اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کرنے لگی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اپنی بہن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی عادات کے بارے میں سن کر بہت انسپائر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپائر ہوئے، محبت کرنے لگے اور پھر مدینہ شریف آ گئے۔ اب جب حاتم طائی کی بیٹی جب اپنے بھائی کے پاس حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، اپنے بھائی کے پاس گئی تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتانے لگی۔ اب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حضور سے انسپائر ہو کر مدینہ شریف آ گئے۔ لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عدی بن حاتم آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو اپنے دستے رحمت میں لیا اور فرمایا، اے عدی تم کس چیز سے بھاگے؟ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت علی اور 150 لوگوں نے جب اس قبیلے پر حملہ کیا تھا، اس قبیلے کو عبادت گاہوں کو ختم کیا تھا، تو حضرت عدی بن حاتم کو کہاں چلے گئے تھے؟ ملک شام چلے گئے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے فرمایا، تم کس چیز سے بھاگے؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے تم بھاگے؟ کیا اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ پھر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، آپ نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قیدی تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احسانات مانگتے کہ آپ ہم پر احسان کیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں سے بھی کتنے اخلاق سے بات کرتے تھے کہ قیدی کو چھوڑ تو دیا اور ساتھ میں کیا دے دیا؟ ایک اونٹ بھی دے دیا تھا کہ سفر کے لیے اونٹ بھی دے دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہمارے سامنے یا ہمارے کوئی رشتہ داروں میں ہو، بھائی بہنوں میں کوئی بھی تکلیف ہو، وہ ہم سے مدد چاہتا ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے مدد کریں، اس کی مدد کریں، تو انشاءاللہ ہمیں اس کا بہترین اجر بھی ملے گا۔ اور جو بھی لوگ ہوں وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں، ہمارے اخلاق ہی ایسے ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہم بات کریں تو سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو۔ اب بعض بچے جو ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، بعض بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے، ان کے اخلاق بہت گندے ہوتے ہیں، بات بات پر ان کی زبان خراب ہوتی ہے، گالی نکال دیتے ہیں یا برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے تو کہہ دیا لیکن سامنے والے کی دل آزاری ہو گئی تو اس کا آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا کیا دردناک انجام ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہم جب بھی کسی سے بات کریں تو حسن اخلاق سے بات کریں، اچھے اخلاق سے بات کریں، انشاءاللہ ہمیں اس کا
فیض بھی ملے گا۔ اب یہ واقعہ تو مکمل ہو گیا، چلیں ایک دو سوال کر لیتے ہیں۔ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے یہ کون بتائے گا کہ یہ واقعہ کون سی ہجری کا ہے؟ کون سی ہجری کا واقعہ ہے؟ شروع میں ہی بتایا تھا ایک، چلیں آپ بتا دیں۔ 9 ہجری۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے جو کچھ سیکھا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ ہے صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ یہ بھی ایک بہت بری عادت ہے۔ کچھ بچے نہ اپنے کپڑے صاف رکھتے ہیں، نہ ہاتھ دھوتے ہیں، نہ دانت صاف کرتے ہیں، نہ بال ٹھیک کرتے ہیں، کچھ بچے تو نہاتے بھی نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، صفائی کا خیال نہ رکھنے کی بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ گندگی کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، جیسے نزلہ، زکام، پیٹ درد، دانتوں کا خراب ہونا اور دیگر بیماریاں۔ گندہ رہنے اور گندے کپڑے پہننے سے بدبو بھی آتی ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی دور ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی کو پسند فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو تو آدھا ایمان فرمایا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، روزانہ نہانا چاہیے، دانت صاف کرنے چاہیے، ناخن کاٹنے چاہیے، صاف کپڑے پہننے چاہیے، اور بیگ، کتابیں اور جوتے بھی صاف رکھنے چاہیے۔ تو پیارے بچوں، صفائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ صاف ستھرا بچہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اور اللہ پاک کو بھی وہی بندہ پسند ہے جو پاک صاف رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے بری عادت کے بارے میں سنا وہ ہے صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ کیا ہے؟ صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ اب یہ تو بہت بچوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ بچے کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ صفائی کا خیال رکھتا ہے نہیں رکھتا۔ بعض بچے جب مدرسے میں آتے ہیں یا دارالمدینہ میں جہاں بھی ہوتے ہیں، اسکولس وغیرہ میں جاتے ہیں، تو وہ کس طرح کرتے ہیں، ان کے دانتوں سے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، دانت صاف نہیں ہوتے، ناخن کٹے ہوئے نہیں ہوتے، اور کپڑوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ صفائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ تو ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور روزانہ ہم کو برش بھی کرنا ہے، دانت بھی صاف رکھنے، اور جو ہم کپڑے پہن رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اور کپڑے تو ہم اچھے گھر سے پہن کے جاتے ہیں، لیکن ہم راستے میں خود ہی گندے کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی جس سے کپڑے گندے ہوں، جس سے ہم گندے ہوں، اور دوسروں کو بھی صفائی کے بارے میں بتانا ہے۔ جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوں ان کو بھی بتائیں کہ صفائی کا خیال رکھنا ہے، صحیح ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفائی کو پسند فرماتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ پاک ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے آخری سیگمنٹ کی جانب، تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ کیا نام ہے؟ سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اس کو اپنے دماغ میں خود بھی محفوظ رکھیں، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی یاد رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج جو ہم سنت کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، یا کچھ بھی مشروب وغیرہ پئیں تو سیدھے ہاتھ سے کھانا اور پینا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے بچوں، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ سیدھی طرف رہتا ہے، اسی وجہ سے یہ سائٹ افضل ہے۔ کھانا الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے،
کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا طریقہ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے کھانا نسیان یعنی بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا چھوٹا بھائی کھا رہا ہو یا ہماری خود کی عادت ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، اور اپنے چھوٹے بھائی بہن بھائی کو بھی بتانا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے اور سیدھے ہاتھ سے پینا ہے۔ بچوں، سیدھے ہاتھ سے کھانا اور پینے کی عادت بنانی چاہیے۔ کسی کو پانی پلاتے وقت الٹے ہاتھ سے جگ پکڑ کے سیدھے ہاتھ میں گلاس رکھیے تاکہ پانی پیش کرتے وقت سیدھا ہاتھ استعمال ہو۔ حضرت مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لینے اور دینے میں سیدھے ہاتھ کو استعمال کرو، یہ عادت ایسی پکی ہو جائے کہ کل قیامت کو جب نام اعمال پیش ہو تو اسی عادت کے مطابق سیدھا ہاتھ آگے بڑھ جائے، تب تو کام بن جائے گا۔ جب ہمیں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، اس سنت پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دلانی ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا